محمد جواد ضرور ساتھی کیمرہ مین انعام قریشی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کہوٹہ میں۔ ناظرین، کسی بھی شہر کے نوجوانوں کا ذہنی اور علمی معیار جاننے کے لیے اس کے اسکولوں اور کالجوں سے رابطہ کرنا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کہوٹہ کے نوجوانوں نے کہوٹہ کو پاکستان لیول پہ اٹھایا۔ جی تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کہوٹہ کے پرنسپل پروفیسر جناب عبدالمنیم صاحب کے پاس۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں بات کی ہے، کچھ تعارف ہو جائے آپ کا؟ جی ضرور، میں تعارف اپنا کراؤں گا۔ میرا نام عبدالمنیم ہے۔ میں پنجاب گورنمنٹ میں 1983 سے جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اور بطور ایسوسیٹ پروفیسر میں نے تقریباً 27 سال گورنمنٹ کالج اسلام میں اپنی ملازمت کی۔ تو اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے مجھے ڈیپوٹیشن کے گورنمنٹ ڈگری کالج کہوٹہ کے دو پرنسپل کے طور پر اپلائی کر دیا، جو کہ میں اپنی پڑھائی کرنا سے۔ تو سر کیسا چل رہا ہے سفر گورنمنٹ ڈگری کالج کہوٹہ کا؟ گورنمنٹ ڈگری کالج کہوٹہ کا سفر الحمدللہ بڑے آسان انداز سے جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا ہے۔ جب میں اس کالج میں آیا تھا تو کئی ایک مسائل تھے جسے اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے کولیگ سے ان کے تعاون سے ہم نے بہتر طور پہ ان کو جو ہے وہ طے کر لیا اور امید ہے کہ ہم یہ ترقی کی منازل جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر انداز سے آگے بھی جو ہے وہ طے کرتے جائیں گے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد بی ایس سی کے شاندار رزلٹ۔ شکریہ۔ ایسی کہوٹہ کے سب سے جو شاندار رزلٹ ہے بی ایس سی کا گورنمنٹ ڈگری کالج کہوٹہ ہے، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جی یہ رزلٹس الحمدللہ اس میں بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا رزلٹ بی ایس سی کا بہت ہی اچھا آیا۔ گزشتہ سال جو ہے وہ شاید بی ایس سی میں ایک فرسٹ ڈے تھی، لیکن اس سال اللہ کے مدد سے ہماری 24 فرسٹ ڈویژن آئی، جو کہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ انڈیکیٹر۔ تو یہ اللہ کی مہربانی سے اور میرے کولیگز کے تعاون سے یہ سارا ممکن ہے۔ پروفیسر صاحب، اہل شہر میں بات گردش کر رہی ہے کہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کا پروگرام ہے۔ جی ہاں، بی ایس 4 ایئرس پروگرام کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور ہماری ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے کہ اس پروگرام کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہم لانچ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے فنڈ وغیرہ جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے ضرورت پڑیں گے۔ اگر اس کی فیزیبلٹی ایگزیکٹو کمیٹی نے کر دی کہ یہ ممکن ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور یہ شروع کر دیں گے۔ تو مالی طور پہ اتنے مستحکم ہیں آپ کے شروع کر سکیں؟ مالی طور پہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ کالج کافی مشکلات کا شکار رہا، لیکن اللہ کے فضل کے بعد میں سمجھتا ہوں راجہ محمد علی صاحب کی کوششوں سے، جو کہ اس علاقے کے لیے ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں، ان کی کوششوں سے یہ مالی مشکلات جو ہیں یہ دور ہو گئی۔ ہماری گرانٹ جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ انہوں نے کروا دیا، تو اب کوئی ایسی میں مشکل نہیں دیکھتا کہ ہم یہ پروگرام جو ہے اس کو سٹارٹ تو دے سکتے ہیں، لیکن مزید اس میں ہمیں فنڈ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو امید ہے کہ راجہ صاحب آئندہ بھی تعاون فرمائیں گے اس سلسلے میں۔ سنا ہے کہ آپ کی مدت ملازمت ختم ہونے کو ہے؟ جی جیسا میں نے بتایا کہ مجھے پنجاب گورنمنٹ نے ڈیپوٹیشن پہ یہاں پہ بھیجا تھا اور 28 فروری 2017 کو میری مدت ملازمت 60 سال پوری ہو رہی ہے۔ تو
میں پنجاب گورنمنٹ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا. لیکن اگر بورڈ آف گورنرز جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ادارے کو بہتر چلا سکتا ہوں اور میری سابقہ پرفارمنس سے وہ مطمئن ہے تو انشاءاللہ میں اس کالج کے لیے پھر بھی حاضر ہوں. اور کچھ اسٹوڈینٹس کے معاملات ہو رہے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں کالج کتنا انوالو ہے، کتنا ایکٹیو ہے؟ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہوئی ہے. ہماری گزشتہ سال جو ہے وہ ٹورنامنٹس کے لیے یہاں سے ٹیمیں جو ہے وہ تقریباً ہر ایک کھیل میں جو ہے وہ گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہم مزید ابھی لیکچرز کا اہتمام کر رہے ہیں جس سے اسٹوڈینٹس کو کافی بینیفٹ ملے گا. ہمارا شارپ ٹائم لیکچرز کا ہے، لیکچرز رکھیں گے جس سے اسٹوڈینٹس کو موٹیویٹ کریں گے. کل بھی انشاءاللہ ہمارا ایک لیکچر ہے فزکس کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب ہم نے جو ہے وہ اسی کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کل ایک لیکچر جو ہے وہ ہم نے کیا ہوا. تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کنیکٹ کرنا چاہیے. اور آپ کی اسٹوڈینٹ سے اور ان کے والدین سے کیا توقع؟ اسٹوڈینٹس اور ان کے والدین سے میری خاصی ایکسپیکٹیشن ہے. ہم جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بلاتے ہیں تاکہ ہم ان کے بچوں کی کارکردگی، ان کی ایگزامس کے حوالے سے اور ان کی اٹینڈنس کے حوالے سے صورتحال ان کے سامنے رکھ سکیں، تو اس سلسلے میں مجھے خاصی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ آتے نہیں ہیں. 10-15 پیرنٹس کا آ جانا میرے خیال میں کوئی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. 10-15 پیرنٹس تو عام طور پہ بغیر بلائے ہوئے بھی آ جاتے ہیں. گزشتہ برس جب ہم نے سینڈ اپ کیا تو ہم نے باقاعدہ ریزلٹ کے ساتھ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے والدین کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں تاکہ ہم آپ کے بچے کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں. لیکن اس سلسلے میں مجھے افسوس ہوا کہ چند ایک پیرنٹس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں تھا. اور آخر میں پرنسپل صاحب آپ عوام کو، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ علاقہ جس میں مجھے بطور پرنسپل تعینات کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے بچے بچیاں تعلیم میں بہتر کارکردگی دکھا کے اچھی جگہ پہ جو ہے وہ جائیں، آگے اپنا جو فیوچر ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. میری خواہش ہے کہ BS MSc یا ایون PhD تک جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھیں تاکہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک تعلیمی ماحول جو ہے وہ نظر آئے. اور آخر میں ہم یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ایڈمیشن لینے کا پروسیس ہے گورنمنٹ ڈگری کالج کا ہوتا ہے وہ بہت آسان ہے، بہت سہل پسند ہے. لیکن باقی کالجز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے ایڈمیشن؟ جو پروسیجر آپ نے بنایا ہے. لیکن جب میں نے چارج سنبھالا تو جو انرولمنٹ تھی وہ خاصی گر چکی تھی. سب سے پہلا میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کالج کی انرولمنٹ کو بڑھاؤں اور الحمدللہ اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب 3rd ایئر کے ایڈمیشن مکمل ہوں گے تو ہمارے پاس 1000 سے اوپر اسٹوڈینٹس اس کالج میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. تو یہ ایک پہلا اسٹیپ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کالج انرولمنٹ کو انکریز کیا جائے. اب اس کے بعد ہم نے بہتر ریزلٹس بھی شو کیے ہیں. انشاءاللہ اور لوگ بھی ہماری طرف آئیں گے اور ہم کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں گے. ہمارے لیے جو ہے وہ یہ زیادہ اہم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پاس ہوں وہ اچھے گریڈ میں پاس ہوں.
بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے آپ کا بھی